امریکہ کے قائم مقام وزیر خارجہ جان سولوان نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغان صدر اشرف غنی طالبان کو امن عمل میں شامل ہونے کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دے چکے ہیں، افغانستان میں طالبان کی جانب سے جنگ کے نئے سیزن کے آغاز کا اعلان بلا جواز ہے۔ افغان طالبان نے گزشتہ روز افغانستان میں لڑائی میں تیزی لانے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری طرف پینٹاگون کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کی کارروائیوں میں ماضی کے مقابلے میں نمایاں شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ افغانستان میں اس سال جنوری سے مارچ تک امریکہ نے 1186 بم گرائے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ افغان جنگ میں اس سے پہلے سب سے زیادہ بمز 2011 کی پہلی سہ ماہی میں گرائے گئے تھے، جب صدر اوباما نے وہاں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھا کر 1 لاکھ تک کر دی تھی، جبکہ وہاں زیادہ تر شہری امریکی یا افغان فورسز کی کارروائیوں سے نہیں بلکہ افغان طالبان اور اب داعش کی سرگرمیوں کے باعث ہلاک ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2009 سے اب تک سال کی پہلی سہ ماہی میں 763 شہری ہلاک اور 1495 زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 786 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ افغان اور امریکی فضائی کارروائیوں کے باعث سال کے پہلے 3 ماہ میں 67 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئیں۔ اس صورتحال سے امریکی حکمت عملی کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کیا جائے، اس بارے میں ہم بات کریں گے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر خٹک، ویلکم ٹو ویو 360۔ امریکی افواج نے ریکارڈ بمباری کی، لیکن نہ ہی شہری ہلاکتیں کم ہو پائیں اور نہ ہی طالبان پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے اس صورتحال سے؟ دیکھیے، اب تک جو آپ نے جس طرح پورا بیان کیا کہ کیا حالات ہیں، اس تناظر میں آپ دیکھیے تو امریکی حکومت کی جانب سے، صدر ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ سال اگست میں جس پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں کافی ملٹرائزڈ ورژن تھا، جس میں کہ فوجی کارروائی پر کافی زور دیا گیا تھا، تو وہی نمایاں نظر آ رہی ہے۔ گرچہ صدر اشرف غنی نے 28 فروری کو ایک انیشیٹو کا اعلان بھی کیا، جس میں انہوں نے طالبان کو انکنڈیشنل ٹاکس کی یا بات چیت کی آفر بھی کی، لیکن طالبان نے اس کا نفی میں جواب دیا، اور اب انہوں نے اپنا جو سپرنگ آفینسو، سو کالڈ سپرنگ آفینسو جو ہے، اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر افغانستان میں بات چیت کا، امن مذاکرات کا عمل جلد شروع نہ ہوا تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید یہ جو سال ہے کافی خونریز ہو۔ یہ میرا خدشہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال اکتوبر میں افغانستان میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اور طالبان شاید یہی کوشش کریں گے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے اس کو ڈی لیجیٹیمائز کیا جائے، تاکہ اور اس کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ شاید ووٹرز پر حملہ کریں، جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا وہ تو داعش کی طرف سے تھا، لیکن یہی شاید اسی قسم کے ہمیں ٹرینڈز نظر آئیں۔ تو خدشہ یہی ہے کہ اگر مذاکرات کا عمل شروع نہ ہوا تو افغانستان میں شاید خونریزی بڑھ سکتی ہے۔ اور جیسے اشرف غنی نے ان کو کہا کہ وہ اس سال ہونے والے انتخابات میں طالبان حصہ لیں، اور امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی ان کے سپرنگ آفینسو کے اعلان پر رد عمل سامنے آیا ہے، اور امریکہ نے یہی کہا ہے کہ ان حملوں سے عام شہری ہی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ خونریز سال ثابت ہوگا، تو اس سلسلے میں اس صورتحال میں افغان حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، افغان حکومت شاید اس میں کچھ زیادہ یعنی اپنی جو ان کی صلاحیت ہے، یعنی شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی جو صلاحیت ہے، اس میں زیادہ اضافہ کرے۔ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ اضافہ کریں۔ پاکستان کا جو کردار بنتا ہے، پاکستان پر میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پریشر مزید بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو انتخابات ہیں وہ کامیابی سے ان کا انعقاد اور جو امن کا عمل ہے وہ اسی وقت شروع ہوگا جب تک کہ تمام پلیئرز ایک پیج پر نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت پاکستان کے سارے آرمی ڈائیورجنٹ چیف، ویوز ہیں۔ بالکل جیسے آپ نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کے آرمی چیف روس میں ہیں، ماسکو میں۔ کل انہوں نے افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے لیے پرامن افغانستان ضروری ہے۔ اور جب پاکستان اور روس کی تعلقات کی آپ بات کریں تو آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ افغان امن عمل کے تناظر میں پاکستان اور روس کے سفارتی اور فوجی رابطے؟ دیکھیے، یہ ایلیمنٹ گزشتہ کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جس دور سے گزر رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان امریکہ کے تعلقات جب سے اسٹیبلش ہوئے ہیں یا استوار ہوئے ہیں، اس سے آج تک یہ بدترین دور ہے، جس میں کہ تلخی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جو اس خطے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اور پاکستان نے اسی لیے شاید روس کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا ہے۔ اور پاکستان امریکہ تعلقات، میری رائے میں جب تک پاکستان امریکہ تعلقات میں مثبت موومنٹ نہیں ہوگی، امریکہ یا روس یا کوئی بھی ملک
جو بھی کوششیں کریں گے وہ کچھ زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گی، کیونکہ تمام پلیئرز ایک پیج پر نہیں ہیں۔ پاکستان کی جانب سے رشیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کچھ نتیجے تو ڈیفینیٹلی دے سکتی ہے، اور وہ شاید واشنگٹن پر اپنا اثر بڑھائے، لیکن کیا وہ افغانستان میں امن لا سکے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات میں جس نہج پر وہ ہیں، اس میں 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں ممالک ڈس انگیجمنٹ مکمل طور پر نہیں چاہتے۔ ایلس ویلس کا آپ نے ذکر کیا، وہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکی ہیں اس سال، تیسرا دورہ انہوں نے بھی کیا جو ناکام رہا۔ دوسرا یہ کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر مکمل طور پر ڈیپینڈ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ایک دوسرے پر جو ان کا انحصار ہے، چاہے وہ فوجی ہو یا سیاسی ہو یا سفارتی ہو، تینوں سطحوں پر وہ اپنا انحصار مسلسل کم کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ گزشتہ 2010 میں امریکہ سے پاکستان نے $1 ارب کا اسلحہ خریدا تھا۔ گزشتہ سال پاکستان نے امریکہ سے $21 ملین کا اسلحہ خریدا تھا۔ گویا پاکستان نے اپنی ڈیپینڈنس کم کی ہے، اور امریکہ نے دوسری جانب بھارت کو ایک کردار دے کر اور پاکستان پر پریشر بڑھا کر انہوں نے بھی اپنا انحصار کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دونوں ممالک افغانستان میں امن چاہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، لیکن دونوں کی اسٹریٹجی ایک دوسرے سے متصادم نظر آ رہی ہے۔ تو پاک امریکہ تعلقات کا پورے خطے پر اثر پڑتا ہے۔ جہانگیر کھٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ تھینک یو جہانگیر فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔